قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول تھا، آپ کا سب سے ایک ہی وظیفہ آپ نے ساری زندگی پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر وہ اپنے فالوورز کو یہی وظیفہ بتا کر گئے ہیں کہ اسی میں سب کچھ ہے۔ اسی طرح شیخ مجدد الافسانی احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس وظیفہ سے جو فیض پایا، انہوں نے وہی فیض آگے بانٹا ہے۔ اسی طرح خواجہ معصوم سرہندی جو شیخ مجدد الافسانی کے صاحبزادے بھی ہیں اور اپنے وقت کے ولی بھی ہیں، انہوں نے آیت کریمہ کا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس فیض کو تقسیم کیا، اور استغفار کا وظیفہ سب سے بڑا وظیفہ جو امت کے تمام صالحین اور تمام اولیاء کا مشترکہ وظیفہ رہا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں ذکر اور وظائف کی طرف بالخصوص توجہ دینی چاہیے، اور ہم بھی اپنے ہر درس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے وظائف سے استفادہ کریں گے اور ان سے اپنے دلوں کو منور کریں گے۔ ذکر اور دعا، یہ دو چیزیں اس رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دعا اس لیے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جو ہم مانگتے ہیں وہ اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، اور ذکر یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہے، اور مسنون وظائف، قرآن کے وظائف اور اولیاء اور صالحین امت کے معمول وظائف یقیناً ان میں بڑا فائز ہے۔ ان سے ہم جو کچھ حاصل کریں گے، دلوں کو منور کریں گے رمضان کی ان گھڑیوں میں، اس کے فائدے کئی گنا زیادہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما کثیرا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہر قسم کی تعریف، تسبیح و تحمید و تمجید اور حمد و ثنا خلق کائنات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے۔ اللہ کی بڑائی، کبریائی، عظمت اور تعریف کہ ساری کائنات کا خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے خوار کر دے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، شاہوں کو چاہے تو گدا کر دے، گداؤں کو چاہے تو شاہ کر دے۔ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر، ہم پلہ اور برابری کا دم بھرنے والا نہیں ہے۔ ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کی حمد و ثنا کے گن گاتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفس امارہ کی برائیوں اور شیاطین کے حملوں سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں، اس لیے کہ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بڑائی اور عظمت اور اظہار کے بیان کے بعد انگنت، لا تعداد، بے شمار اور بے حساب درود و سلام اس کائنات میں پائے جانے والے درختوں کے پتوں کی تعداد سے زیادہ درود و سلام، صحراؤں میں موجود ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام،
سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں کے قطرات سے زیادہ درود و سلام، آسمانوں کی بلندیوں اور رفتوں پر چمکتے ہوئے ستاروں کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب آقا نبی محترم رسول معظم سرور کائنات فخر موجودات والی بطحا امام الانبیاء محسن انسانیت عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر کہ جنہیں عرش عظیم کے مالک نے سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور ہم جیسے گناہگار امتیوں کے لیے شفیع المذنبین بنا کر مبعوث فرمایا۔ یعنی ایکو کم کر دو، آواز جو ریپیٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جہنم کی آگ سے آزادی دلانے والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے، اور ہم اس کی رحمتوں سے اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اس میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کر سکیں، اس میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں، اپنے ایمان کو حلاوت اور اپنے ایمان کو مٹھاس بخشیں۔ اس اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم سعادت عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس میں گناہوں کی بخشش بھی ہے اور اس میں درجات کی بلندی بھی ہے۔ سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کے بہانے ہیں اور آئندہ کے لیے انسان کی جھولی کو نیک اعمال سے بھر دینے کا پورا سامان بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین میری پوری امت کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اب جو بھی بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، جو بھی بندہ اپنے گناہوں پہ ندامت محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ رب العالمین نے اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں کو قیام کیا، اللہ رب العزت نے اس کے بھی اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب ایک طرف تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ انسان کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ تھے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، ان کی بخشش اور مغفرت کا سامان کر دیا، وہ گناہ ختم ہو گئے، بلکہ رمضان رم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جلا دینے والا، جلا دینے والا مہینہ، گناہوں کو جلا کر ختم کر دینے والا مہینہ۔ جو ہی انسان ایمان، احتساب اور تقوی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی خاص کرم نوازی سے، اپنی بخشش اور اپنی مہربانی سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر انسان کو نوازنے کا اہتمام یہ کیا، فرمایا کہ اگر تم اس مہینے میں نفل عبادت کرو گے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہوگا، اور اگر کوئی فرض پڑھو گے، فرض ادا کرو گے تو اس کا ثواب 70 سے لے کر
700 گنا تک بڑھا دوں گا۔ یہ اس کی بخشش ہے، یہ اس کی نوازش ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ایک طرف گناہوں کو ڈیلیٹ کرتا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے ہیں، یہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دینے کے بہانے ہیں، یہ اپنے بندوں کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کے بہانے ہیں۔ اب اگر اس طرح کی رحمتیں جب برس رہی ہوں تب بھی کوئی انسان محروم رہے تو یقین کریں کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی محروم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہلاک ہوا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ روزوں میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا۔ یعنی رمضان وہ مہینہ تھا جب اللہ رب العالمین ایک طرف گناہوں کو بخش رہے تھے اور دوسری طرف نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا فرما رہے تھے، تب بھی جس بندے نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ شخص ہلاک ہوا۔ جس طرح رمضان مبارک میں نیکیوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص ان نیکیوں سے غفلت اختیار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آج چونکہ پہلا روزہ ہے، اس لیے آج سے فیصلہ کیجئے کہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کا ہم نے کما کو وہ فائدہ اٹھانا ہے۔ اس ماہ مبارک کا ہر روز روز سعید اور ہر شب شب مبارک ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ ذکر، تلاوت قرآن، نوافل، لوگوں کی خدمت، گناہوں پر استغفار، یہ سارے اعمال اس کو اپنا معمول بنانا ہے۔ ہم نے 17 دن کے لیے قرآن کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ آج پہلے روزے سے ہی الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے اور یہ 17ویں روزے تک انشاءاللہ تعالی 17 دن مسلسل چلے گا۔ اس پروگرام میں 3 صورتوں کا انتخاب کیا ہے، سورہ یاسین، سورہ حجرات اور سورہ ملک۔ ان 3 صورتوں کا خلاصہ، ان 3 صورتوں کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اور قرآن مجید کی ان 3 عظیم صورتوں سے اپنے دلوں کو منور کیا جائے گا۔ آج جو پہلی صورت ہے سورہ یاسین، ایک بڑی عظیم اور درس کے لحاظ سے تھوڑی سی طویل صورت بھی ہے کہ اس میں اتنے مضامین بیان ہوئے ہیں، اس قدر مضامین بیان ہوئے ہیں کہ اگر اس کا کما کو اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے تو پورا سال بھی اگر ہم سورہ یاسین کے موضوعات کو بیان کرتے رہیں تو ختم نہ ہونے پائیں، لیکن کوشش کریں گے اس کو سمیٹنے کی۔ تو آج سے ہم اس صورت کا آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، اب یہ جو پہلا لفظ ہے قرآن مجید کا، یہی کمال کا لفظ ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور یقیناً اہل علم اس بارے میں یہی فرمائیں گے واللہ اعلم بمرادہ کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کی گہرائیوں کو، ان کے علوم کو اور ان کی حکمتوں کو اور ان میں چھپے ہوئے پوشیدہ خزانوں کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ اہل نظر جنہیں اللہ رب العالمین نے کشف اور الہام کی قدرت عطا فرمائی ہے، جن کو ایک وسیع وسعت اور بلند خیال عطا فرمائے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹائے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے طور پر حروف مقطعات کی کچھ تشریحات بھی کی ہیں اور اس کو بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ گو کسی نے بھی اس بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو اس نے ترجمہ بیان کیا ہے بالکل اللہ رب العالمین کے ہاں بھی یہی مطلوب و مقصود ہے، بلکہ اس نے کہا کہ جو میں اپنی بصارت اور اپنے ویژن کے مطابق
سمجھ سکا ہوں وہ مفہوم اور وہ ترجمہ یہ ہے۔ یا سین یہ دو لفظ ہیں، یا حروف ندائے ہے، یعنی کسی کو پکارنے والا لفظ جب کسی کو پکارا جاتا ہے، اور سین یہ سید البشر سے نکلا ہے۔ تو اہل نظر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے یاسین، اے سید البشر، اے ساری کائنات کے سردار، اے ساری کائنات کے امام۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یعنی یہ اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کر رہا ہے، اپنے محبوب کو اس خوبصورت لقب سے پکار رہا ہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں اللہ نے اپنے کئی نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اپنے کئی پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن جو محبت، جو پیار اور مخاطب کرتے ہوئے جس الفت کا اظہار اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، ایسا اظہار کسی اور پیغمبر سے اور کسی اور نبی سے نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن مجید میں کئی انبیاء کا ذکر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت آدم کا ذکر ہوا کہ اے آدم جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، حضرت نوح کا ذکر ہوا، اے نوح جس بیٹے کے لیے تو دعا کر رہا ہے وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور بڑے ہی پیار کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے میرے محبوب اس کتاب میں میرے خلیل حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے کہ وہ میرا بڑا ہی سچا نبی تھا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا تو انداز کیا تھا؟ فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا کہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا، زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ حضرت یحییٰ کا ذکر آیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت داؤد کا ذکر آیا، حضرت یا داؤد یا موسیٰ یا عیسیٰ۔ غرض یہ کہ جس نبی کو پکارا، نام لے کر پکارا، اور جو بات کہنا چاہی بالکل دو ٹوک اور واشگاف الفاظ میں کہہ دی۔ لیکن میں قربان جاؤں، جب مخاطب کرنے کی باری میرے اور آپ کے محبوب آقا کی آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، سید المرسلین کی باری آئی، رحمت للعالمین کی باری آئی، تو آسمان کے رب نے اپنا انداز کلام ہی بدل دیا۔ پورے قرآن مجید میں کہیں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، اور اس طرح دو ٹوک لہجے میں بات نہیں کی، بلکہ پیار اور محبت میں ڈوب کر کبھی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کبھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا
سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. کبھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کبھی اے میرے محبوب انک لعلی خلق عظیم، اور کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. اور کبھی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کبھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب میں کہاں سے قرآن پڑھوں کہ سارے کا سارا قرآن وہ تو میرے آقا کی تعریف سے، میرے آقا کی عظمتوں سے، میرے آقا کی بلندیوں سے بھرا پڑا ہے. اور کبھی کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمانوں کا رب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے خود بھی موج میں آ جاتا ہے کہ صرف میرے آقا کی بات نہیں کی، میرے آقا کی شان کی بات نہیں کی، میرے آقا کی عظمت کی بات نہیں کی، میرے آقا کی نبوت اور رسالت کی بات نہیں کی، بلکہ اللہ نے ان شہروں کی قسمیں اٹھانا شروع کر دی جن شہروں کی مٹی نے میرے آقا کے قدموں کو چوما تھا. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور کبھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اور کبھی کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمانوں کا رب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے خود بھی موج میں آ جاتا ہے، اور پھر آسمانوں پہ اپنے فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے. گویا ایک محفل سجتی ہے، ایک پروگرام سجتا ہے، فرشتے بھی جمع ہیں، اور اللہ رب العالمین اس محفل میں اور اس فرشتوں کے اجتماع میں کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کائنات کے لوگوں دیکھو، میں اس کائنات کا رب، اس کائنات کا خالق اور مالک، اس کائنات کا رازق، اس کائنات کا پروردگار، میں بھی اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج رہا ہوں، اور میرے ساتھ مل کر میرے فرشتے وہ بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے اہل ایمان، تم بھی سب مل کر میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو. یہ مقام ہے یاسین اے سید البشر. اور یہ سورت اتنی عظیم ہے، اس کی برکتیں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی ہیں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اس عظیم المرتبت سورت کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں سختی، تنگی اور تلخی محسوس کرے، ایک پیالہ میں سورہ یاسین کو زعفران سے لکھ کر پی لے تو اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سختی اور سنگدلی کو دور فرما دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے تفسیر المدارک میں لکھا ہے کہ سورہ یاسین اس کی جو تلاوت کرے گا، اس کی تلاوت سے اگر کوئی بھوکا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کا پیٹ بھر دے گا، اگر کوئی پیاسا ہوگا تو اللہ اسے سیراب فرمائے گا، اگر کوئی ننگا ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے لباس عطا فرمائے گا، اگر کوئی خوف و ہراس میں مبتلا ہوگا تو رب العزت اسے امن اور سکون بخشے گا، اگر کوئی وحشت زدہ ہوگا تو رب تعالیٰ اس کی وحشت کو دور فرما دے گا، اگر کوئی محتاج ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کر دے گا، اگر کوئی اسیر قیدی جیل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کا انتظام کرے گا، اور اگر کوئی رستہ بھٹک گیا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی فرمائے گا، اگر کوئی مقروض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے قرض کے اتارنے کا اہتمام کر دے گا. الغرض یہ صورت برکتوں والی صورت ہے کہ ہر طرح کی برکتیں آپ اس صورت سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس صورت کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجتوں کو ختم کرنے کے لیے، حاجتوں کو مکمل اور پورا کرنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں.
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین من قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، کہ بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کی قرأت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ سورہ یاسین یہ قلب قرآن ہے، اور میں نے یہی کہا کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں سب سے پہلے قرآن کے اس دل کو آپ کے دل کے سامنے پیش کیا جائے اور سورہ یاسین کا مفہوم، اس کا خلاصہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے تاکہ اس کی روشنی سے ہم اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ یہ سورت بخشش اور مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ یاسین، اس کے بعد والقرآن الحکیم، اللہ نے پہلی بات فرمائی مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کی قسم اٹھائی اور قسم کس بات کی؟ اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، جو حکمت اور دانش و بینش سے معمور ہے۔ آج ہم نے قرآن سے حکمتیں حاصل کرنا چھوڑ دی ہے۔ قرآن حکمت کی کتاب ہے، دانش و بینش کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا پر جو اپنا سب سے بڑا احسان فرمایا ہے وہ یہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ آسمان کے رب نے تم اہل ایمان پر اپنا جو سب سے بڑا احسان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیج دیا، اور اس محبوب نے آ کر کیا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اس قرآن کی آیات کی تلاوت تمہارے سامنے رکھی ہے، وَیُزَکِّیہم، اور اس کے ذریعے تمہارے نفس کا تزکیہ کیا ہے، تمہارے باطن کو پاک کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کی تعلیم دی ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 کام کر کے گئے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت، دلوں کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم اور اس کے ذریعے حکمت، اور یہ سارے کام آپ نے اس قرآن سے کیے۔ یاسین، پہلے اپنے محبوب کا ذکر کیا، پھر والقرآن الحکیم، پھر اپنی اس عظیم کتاب کا ذکر کیا، وہ کتاب جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور میرا محبوب یہ حکمتوں بھری کتاب تمہارے پاس لے کر آیا، اور یہ کتاب اس بات کی شاہد ہے، اس کتاب کی حکمتیں، اس کتاب کے موضوعات، اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے جس خوبصورت اسلوب اور ترتیب کے ساتھ ہدایت اور نصیحت فرمائی ہے، یہ کتاب اور اس کا حرف حرف، اس کی سطر سطر، اس کا لفظ لفظ یہ گواہی دے رہا ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اے میرے محبوب، یہ کتاب اس بات کی شاہد ہے اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ آپ میرے رسولوں میں ہیں، آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ اگر آپ رسول نہ ہوتے تو یہ کتاب کہاں سے آتی؟ آپ تو نبی امی تھے، آپ کو تو یہ کتاب نازل ہونے سے پہلے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، دنیا میں آپ کا تو کوئی ٹیچر، کوئی استاد نہیں، آپ نے تو کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹی میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، زندگی میں کبھی شاعری نہیں کی، کبھی کوئی ادبی لفظ نہیں بولے، کبھی اس طرح کے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا، یکدم یہ جو حکمتوں بھری کتاب نازل ہوئی ہے، اے میرے محبوب، یہ کتاب خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ آپ میرے رسولوں میں سے، اور عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ جو سورہ یاسین کے موضوعات ہیں، انشاءاللہ تعالی آج ہم نے صرف آغاز کرنا تھا، درس کا پہلا دن تھا، اور پہلے دن کی دعوتوں میں بھی کچھ یقیناً کمی رہی، کچھ اور بھی بہت سارے معاملات میں، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور اگلے 16 دن مزید
ہم اس درس کو فجر کی نماز کے بعد لے کر چلیں گے. اسے لائیو بھی دکھایا جائے گا اور یہاں حیدری محلہ میں دارالتزکیہ میں حالیہ میں جو لوگ شریک ہونا چاہیں اس کے لیے بھی انتظام ہے. اس میں خاص طور پر 3 چیزیں اس درس کا برابر حصہ ہوں گی. نمبر 1 اذکار اور اولیاء کرام کے وظائف، پھر مختصر سا درس قرآن اور اس کے بعد دعا. اس لیے دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے. تو اس مجلس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہوں گے، خواتین بھی مرد بھی، اس دعا سے انہیں بہت فیض ملے گا. اس میں جو دعا مانگی جائے گی، اس دعا سے وہ اپنی جھولیوں کو بھر کے جائیں گے. اور رمضان المبارک میں تو خود دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آ کر اپنے عرش کو پھیلائے ہوئے ہوتا ہے. اور یہ جو وقت اس وقت ہے پاکستان میں، ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو کر بیٹھے ہیں حرم کعبہ میں اور حرم نبوی میں، یہ وقت جو ہے وہ سحری کا ہے. تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے. یہ بڑی ہی قبولیت کی گھڑیاں اور بڑے ہی قبولیت کے لمحات ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چند دن ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور بالخصوص اس محفل میں آ کر جہاں ذکر سے اور درس سے مستفید ہوں، وہاں دعا سے بھی، یہاں اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے ملک کے لیے بھی مانگیں، قوم کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں. میرے ساتھ بھی آمین کہیں. اور جب میں یہ کہوں کہ اب اپنی پرسنل دعائیں کریں تو اس وقت جو لوگ آن لائن ہیں وہ بھی، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں خواتین بھی مرد بھی، وہ بھی اس میں اپنی دعائیں مانگیں. اس لیے کہ کچھ معاملات آپ کے پرسنل اور ذاتی ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں، انہیں شاید اجتماعی طور پر یہاں نہ مانگا جا سکے. اس لیے میں اس کا آپ کو دعا میں وقت دوں گا کہ اس وقت آپ اپنے دل کی جو دعائیں ہیں، اور جب یہاں آئیں تو کچھ سوچ کے آیا کریں کہ میں نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، میں نے اللہ سے کون سی دعا مانگنی ہے. اور وہ دعائیں جو آپ سوچ کر آئیں اس وقت پھر ان دعاؤں کے ذریعے بھی آپ اپنے اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کریں، ان دعاؤں کو پکاریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ رب العالمین ان میں وہ تاثیر پیدا کر دے جو خود ہمارے دلوں کو اور پھر لوگوں کے دلوں کو بدلنے کا ذریعہ اور سبب بنے. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے دروس جو ہیں تسلسل کے ساتھ، یہ پورا عشرہ جو رمضان کا پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ، وہ پورا عشرہ انشاءاللہ سورہ یاسین مکمل ہم پڑھیں گے، اس کے دروس سنیں گے. پھر دوسرے عشرے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ حجرات اور سورہ ملک پڑھیں گے، اور 17ویں روزے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس 17 روزہ قرآن کلاس، قرآن آسان قرآن کورس کا اختتام ہوگا. تو دعا فرما لیجیے.